بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، ہر سکھ اس کی ذات سے ہم نے پایا ہے۔ ہر شخص رہتا ہے اس کے سائے میں، ہر شخص اس کے قرب میں سمایا ہے۔ وہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، یہ سب اس کی رحمت کا سایہ ہے۔ اس کی بندگی سب پر لازم ہے، یہ فرمان قرآن میں سمجھایا ہے۔ فرہاد میں جب بھی پکارتا ہوں اسے، میں نے بے شک اسے شرک سے بھی قریب پایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی اور کچھ ڈوبتے ہوئے لوگ۔ آئیے ایک اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ انسانی عقل کے خلاف کوئی بات کسی بزرگ سے رونما ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگان دین کی طرح، اولیاء کرام کی طرح شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت سی کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ ایک مرتبہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ کے شاگرد بیٹھے تھے اور آپ کے بیانات کو بڑے غور و فکر سے سن رہے تھے۔ ان سب کے ساتھ کچھ نئے شاگرد بھی تھے جو کہ آپ کو نہیں مانتے تھے اور حسد کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ وہ سب یہ دیکھنے آتے تھے کہ کتنا علم آپ کے پاس ہے۔ شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہر عمل پر نظر رکھتا تھا۔ وہ نہیں مانتا تھا کہ آپ سید الاولیاء ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ کو پیرانے پیر کہتے ہیں۔ شیطان اس کے دل میں ایسے خیالات ڈالتا جس کی وجہ سے وہ بہک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہے اور اس قدر ڈالی ہے، کیوں ڈالی ہے، وہ یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ وہ دوسرے تمام شاگردوں سے کہتا کہ تم غوث پاک کو اتنا اونچا کیوں سمجھتے ہو کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو شاگرد سب یہی کہتے کہ تمہیں نہیں پتا ان کا مقام کیا ہے، ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ اور جب انسان خود کو سب سے اونچا سمجھتا ہے تو وہ شاگرد ہو کر بھی استاد کو اپنے سے نیچا ہی سمجھتا ہے۔ اس کا شاگرد کا بھی یہی حال تھا۔ شیطان نے اس کے دل میں بہت سے وسوسے ڈال رکھے تھے۔ وہ آپ کو کسی طور بھی مانتا نہیں تھا، اکثر آپ سے بدتمیزی بھی کر جاتا تھا اور نافرمان بھی بہت زیادہ تھا۔ آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتا تھا۔ بس وہ یہی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ وہ آپ کو ایک عام استاد سمجھتا تھا، حالانکہ آپ وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ پیرانے پیر ہیں۔ وہ بس یہی کھوج لگانا چاہتا کہ ایسی کون سی بات ہے جو لوگ آپ کے اس قدر فرما بردار ہیں۔ اکثر مدرسے میں بیٹھے ہوئے ایسا ہو جاتا کہ آپ کچھ ایسا عمل کرتے کہ آپ کے شاگرد اور ماننے والے تو حیران نہ ہوتے لیکن وہ ضرور حیران ہو جاتا۔ لوگ واہ واہ کرتے، لوگ سبحان اللہ کہتے، اکثر لوگ کلمہ پڑھ لیتے، غیر مسلم مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ بس حیران ہوتا رہتا کہ یہ سب کیوں کر ہو رہا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ ان کو اتنا مانتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ کم عقل تھا، پھر بھی وہ آپ کو نہیں مانتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایسی کون سی کرامت آپ کی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آپ کو مان لیتا۔ اس کے ہاتھ میں ایسا کوئی سرا نہیں آ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے آپ سے جسے دیکھ کر میں آپ کو مان لوں۔ وہ ابھی تک آپ کو مانتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات یہی رہے کہ آپ نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، آپ باہر جاتے تو بچوں کے آپ کا رویہ اس قدر پیارا ہوتا کہ بچے خوش ہو جاتے، بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ شاگرد بھی جب باہر جاتا وہ یہ سب دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہ لاتا، وہ قطعاً آپ کو مانتا نہیں تھا، بلکہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو لوگ آپ کے اتنے گرویدہ ہیں، جو لوگ آپ کو اتنا مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے، ایک دم اچانک سے آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر آپ ایسی ہی حالت میں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھیں بند کر کے لبوں میں کچھ پڑھی جا رہے تھے، کوئی سبق پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ آپ کے شاگرد تو حیران نہیں تھے کیونکہ وہ آپ کو جانتے تھے، لیکن وہ شاگرد بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوالات آ رہے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بس جاننا چاہتا تھا۔ ایک دم سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، پھر اپنا بازو اپنے جبے مبارک میں ڈالا
کافی دیر آنکھیں بند کر کے پھر کچھ پڑھتے رہے، اور پھر جب کافی دیر کے بعد انہوں نے اپنا بازو اپنی جبے مبارک سے باہر نکالا تو آپ کے سب شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کے بازو سے لے کر آپ کے ہاتھ، آپ کی آستین مبارک بھیگی ہوئی تھی اور آپ کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سب شاگردوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن وہ شاگرد یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن پانی وہاں پاس کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ پانی تو ہے نہیں، ان کے کپڑے کس طرح گیلے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ وہ دوسرے شاگردوں سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آس پاس تو کہیں پانی موجود نہیں ہے لیکن ان کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو شاگرد کہنے لگے تم خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے ان کی شان کو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شاگرد کو دیکھا، آپ اس کے ذہن میں چلتے ہوئے سوالوں کو جان چکے تھے۔ آپ نے اسے فرمایا کیا جاننا چاہتے ہو، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو آس پاس پانی کوئی نہیں ہے لیکن آپ کے بازو، آپ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ سب کیا ماجرا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنے حیران نہ ہو، تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی تم اپنا سبق یاد کرو، تمہارے ذہن میں ہمارے متعلق جو سوال جواب چل رہے ہیں وہ آج پتہ چل جائے گا تمہیں، آج تمہیں ساری حقیقت تم جان لو گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بہت سارے لوگ مدرسے میں داخل ہوئے، وہ سب کہہ رہے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی زندہ باد، زندہ باد، آپ پیرانے پیر ہیں، آپ بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ نے آج پھر ہماری مدد کر کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ اور ولی ہیں۔ وہ سب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضور ہم آپ کو مانتے تو پہلے ہی تھے لیکن آج آپ کی کرامت دیکھ کر ہمارا یقین آپ پر پختہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، جس وقت ہمیں بچانے والا کوئی نہیں تھا اس وقت آپ کی مدد نے ہمیں بچایا ہے۔ وہ لوگ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ شاگرد اور بھی زیادہ حیران ہوا کہ یہ اب دیوانے کہاں سے آ گئے جن کو وہ پہچانتا بھی نہیں تھا، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اب یہ لوگ اکٹھے ہو کر کہاں سے آ گئے ہیں جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی ایسی کرامت ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شاگرد کے ذہن میں چلتے ہوئے سوالوں کو جانچ رہے تھے۔ اتنے میں ان آنے والوں میں سے ایک نے کہا حضور آپ جانتے ہیں میں آپ کا کتنا بڑا مرید ہوں، آج میں نے آپ کو مشکل وقت میں پکارا تو آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخر ماجرا کیا ہے، تفصیل سے بتاؤ۔ تو وہ شخص بتانے لگا حضور آپ جانتے ہیں کہ ہم تاجر ہیں اور ہم اپنا سامان تجارت لے کر ادھر سے ادھر بحری جہاز کے ذریعے جاتے رہتے ہیں، ہمارا سمندری سفر ہوتا ہی رہتا ہے لیکن آج ایسا معاملہ پیش آیا کہ ہم مرتے مرتے بچے ہیں صرف آپ کی وجہ سے۔ حضور ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور طوفان تو اکثر آتے رہتے ہیں لیکن آج بھی جب ہم لوگ اپنا سامان تجارت لے کر بغداد سے دوسرے شہر جا رہے تھے تو ایک بڑا طوفان آیا، بادل گرجنے لگے، ہوائیں بہت زوروں سے چلنے لگیں، بادل اس طرح گرج رہے تھے گویا وہ ہمارے اوپر ہی گر جائیں گے۔ بہت گہرا طوفان تھا، بہت ہی خطرناک طوفان تھا حضور، اور لہریں اتنی تیز تھیں کہ ہماری کشتی سنبھل نہیں پا رہی تھی، ایک دم سے اتنی زور کی لہر آئی کہ ہماری کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور ہم سب لوگ سمندر میں گر گئے، ہم سمندری لہروں کے ساتھ ڈوبتے ہی جا رہے تھے، ہم سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھے، ہم سب لوگ ڈوبتے ہی جا رہے تھے، ہمیں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں سے ہم میں سے ایک شخص نے کہا مجھے کہ تم اپنے پیرانے پیر، روشن ضمیر، بے کسوں کے رہنما غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو، تم اپنے پیر کا نام کیوں نہیں پکارتے، تم ان کو ماننے والے ہو نا تو پھر ان کا نام کیوں نہیں لیتے۔ ہم سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھے، سمندر کی موجیں بکھری ہوئی تھیں، ہمیں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی حضور، پریشانی کی حالت میں تو آپ کو ہی پکارتا ہوں، بس پھر ہم لوگوں نے آپ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ ہماری پکار تو سنتا ہی ہے لیکن جب آپ کا نام لے لیں تو پھر خدا تعالیٰ جلدی سن لیتا ہے، بس ہم لوگوں نے آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا حضور، میں اونچی اونچی پکارنے لگا شیئن للہ یا عبد القادر یا غوث پاک میری مدد کو آئیے، ہمیں اس طوفان سے بچائیے، ہماری کشتی
آڑ لگائیے۔ سمندر کی لہریں اور زیادہ بپھر گئیں، طوفان اور زیادہ زوروں سے آ گیا، بس ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آپ کا واسطہ دیا کہ یا اللہ، غوث پاک کے واسطے سے، ان کے صدقے سے ہماری مدد فرما۔ بس پھر کیا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ایک دم سے سمندر میں سے ایک بڑا ہاتھ نکلا اور اس نے ہم سب کو اس طرح اٹھا کے پانی سے باہر نکالا جیسے ہم کوئی تنکے ہوں، اور ہم ڈوبتوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کا مرید بنا دیا، آپ کو ہمارا پیر اور ہمارا استاد بنا دیا۔ آپ پیرانے پیر ہیں، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام کے مطابق چلانے والے ہیں، ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنا پیر مانتے ہی تھے، لیکن اب ہمارا آپ پر پختہ یقین اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ شاگرد جو کہ آپ کو مانتا نہیں تھا، وہ بڑا حیران ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ سب کیا کر ماجرا ہے، آپ تو ہمارے پاس ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، لیکن یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جن کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے وہ کہاں سے آ گئے ہیں، بھلا آپ ہمارے پاس ہوتے ہوئے ان کی مدد کیوں کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں جو کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں چل رہی تھیں، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے تھے۔ ایک دم سے اس کی طرف ہوئے اور کہنے لگے، ہاں بولو، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے؟ تم جو اپنے ذہن میں سوالات سوچ رہے تھے، جو ہمارے متعلق رائے رکھتے تھے، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ بس پھر کیا تھا، وہ شاگرد زمین پہ گر گیا اور رونے اور گڑ گڑانے لگا اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو پیرانے پیر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے ذہن میں جو شیطان نے سوال ڈالے تھے، مجھے آج ان سب کے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اور کیا شان ہے۔ میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں اور آج سے آپ کو اپنا پیر مانتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا اور پھر اس شاگرد نے آپ کو سچے دل سے ماننا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ اللہ پاک کے ولیوں کی بے شک بہت ہی زیادہ شان ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ولیوں کی صحبت عطا فرمائے اور ان سے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔